سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور گورنر پنجاب نے لاہور میں اپنی ملاقاتوں میں صوبے کی انتظامی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے سیاسی عدالتی اور صحافتی اصلاحات پر زور دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زراعت پر توجہ کی وجہ سے پاکستان غذائی تحفظ میں خود کفیل ہونے جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے صنعتی شعبے کو پر بھرپور سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر نے بھارت میں انتخابات میں کامیابی کے لیے نفرت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر کڑی تنقید کی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے صوبے کے انتظامی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں پنجاب کے گورنر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس کو ایک مکمل یونیورسٹی قرار دینے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے یونیورسٹی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے پنجاب کی حکومت کے حکام کو بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں پنجاب کے سماجی بہبود کے وزیر سید یاور عباس بخاری سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کو صوبے میں عوامی بہبود کے جاری منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات کی کہ معاشرے کے غریب طبقوں کی فلاح بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے۔ وہ پنجاب کے متعدد انتظامی اور ترقیاتی امور سے متعلق مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے سیاسی عدالتی اور ذرائع ابلاغ کی اصلاحات پر زور دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قانون وضع کیا گیا ہے اور منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بعد دسمبر سے پنجاب میں صحت کارڈ کی تقسیم شروع ہو جائے گی اور اگلے برس مارچ سے یہ پورے صوبے میں تقسیم کیے جائیں گے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ اس کارڈ کے ذریعے لوگ ہر سال 10 لاکھ روپے تک علاج معالجے کی مفت اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحت، تعلیم، آٹا، چینی، دالیں اور گھی سمیت 4 بنیادی اشیاء ضروریہ پر جلد رعایت کا اعلان بھی کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زراعت پر توجہ کی وجہ سے پاکستان غذائی تحفظ میں سرپلس ہونے جا رہا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے خریف کی فصلوں کی پیداوار میں اضافے سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے، جس میں گندم کی پیداوار میں 25%، کپاس 60%، دھان اور مکئی کی پیداوار میں 18% اضافہ ظاہر کیا گیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ملک کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، کیونکہ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ کے دوران ٹیکسٹائل، ترسیلات زر، بڑے پیمانے پر اشیاء کی تیاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے جن کے مطابق ترسیلات زر میں 12.5%، برآمدات 38%، ٹیکسٹائل 28%، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں 42.7% اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس کے محصولات میں 38% اضافہ ہوا۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت برآمدات کے فروغ کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے اور لاگت میں کمی اور خام مال پر ڈیوٹی کی مناسب سطح پر لا کر صنعتی شعبے کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت گزشتہ سال ملکی برآمدات $25 ارب سے تجاوز کر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ برآمدی شعبے کے لیے گیس کی قیمتوں میں مناسب سطح تک لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال جون تک چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو بجلی کی قیمتوں کی مد میں 40% رعایت دی گئی۔
عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ 1623 اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی میں 2% کمی کی گئی، جبکہ 112 اشیاء پر ڈیوٹی میں کمی کی گئی تاکہ میک ان پاکستان منصوبے پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ عالیہ حمزہ ملک نے کہا کہ حکومت نے افریقی خطے کی غیر روایتی منڈیوں میں برآمدات کے فروغ کے لیے لک افریقہ پالیسی کا انداز اختیار کیا، کا اجرا بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی معاہدے کے تحت پاکستان کو انڈونیشیا کی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایران اور تھائی لینڈ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بھی ترجیحی تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیراعظم کے پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے کہا کہ ملک میں معیشت کی بحالی، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معیشت کی مضبوطی کے لیے متعدد خصوصی اقدامات بھی کیے ہیں، جن میں تعمیراتی شعبے کا پیکج، ٹیکسٹائل کا پیکج، کامیاب جوان پروگرام، سی پیک پروگرام کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع اور پاکستان گرین اسٹیمولس پیکج شامل ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ تمام مشکلات کے باوجود حکومت نے اپنے پہلے سال کے دوران 20,32,000 روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت آج کراچی میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تھرکول کے مقام پر 1 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کے کوئلے کی کانکنی کے تیسرے مرحلے کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تیسرے مرحلے کی منظوری کے ساتھ سندھ کی حکومت سالانہ 10 ارب روپے کی رائلٹی دے گی، جبکہ سستی بجلی کی دستیابی کے ساتھ صارفین کو 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ تیسرے مرحلے میں کوئلے کی کانکنی کی توسیع کے ساتھ 1 کروڑ 22 لاکھ ٹن سالانہ کوئلہ حاصل ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت کوئلہ ملک کے دوسرے حصوں میں کوئلے پر چلنے والے منصوبوں کو فراہم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے تمام سرکاری اسکولوں میں دوسری شفٹ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 6 ارب روپے کی لاگت سے 2 مرحلوں میں فرنیچر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی پورے کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر یونیورسٹی روڈ پر ایک اسٹور اور ایک بیکری کو سربا مہر کر دیا۔ اسی طرح زریاب میں ایک نجی یونیورسٹی اور ایک کوچنگ اکیڈمی کو بھی سربا مہر کر دیا گیا۔ ادھر ضلع انتظامیہ کی خصوصی ٹیموں کو ویکسین لگانے کی عمل کی نگرانی کے لیے موٹر وے پولیس پشاور انٹرچینج پر بھی تعینات کیا گیا ہے۔ نوشہرہ میں ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے 10 دکانیں سربا مہر کرتے ہوئے 27 افراد کو نوٹس جاری کیے۔ ایبٹ آباد میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف مالز کا دورہ کرنے کے موقع پر 15 مقدمات بھی درج کیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت میں انتخابات میں کامیابی کے لیے نفرت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی پر کڑی تنقید کی ہے۔ جموں میں پارٹی کارکنوں سے باتیں کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی سے محفوظ رکھنے کے لیے نفرت کے خلاف لڑیں، اور خبردار بھی کیا کہ اگر نفرت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا تو بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نہیں روکا جا سکے گا۔ بنگلہ دیش میں میانمار کے ساتھ سرحد پر قائم روہنگیا مہاجر کیمپ میں اسلامی مدرسے پر نامعلوم افراد کے حملے کے دوران کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال نے ایک بیان میں کہا کہ ساحلی ضلع کوکس بازار میں قائم روہنگیا کیمپوں کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یمن کے صوبے معرب میں نیشنل آرمی کے ساتھ لڑائی کے دوران 38 حوثی باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔
ایک بیان میں فوج نے تصدیق کی کہ اسلحے سے بڑی گاڑیاں ان کی گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ ICC T20 عالمی کپ کے کوالیفائنگ مرحلے میں آئرلینڈ نے نمیبیا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 9 رنز بنائے تھے۔ اس سے پہلے آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرا میچ رات 7 بجے سری لنکا اور نیدرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی وسطی حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی وسطی پنجاب اور بالائی پختونخوا میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی اضلاع میں چند مقامات میں پہاڑوں پر ژالہ باری اور برف باری بھی متوقع ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں اس عرصے کے دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور گلگت 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 31، پشاور 32، کوئٹہ 30، مری 22 اور مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی بھر میں موسم خشک رہے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی